بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون تاریخ اسلام کا آج ہمارا سبق نمبر 1 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم ان کا نام و نسب دیکھیں گے، اور پھر ایسے ہی ان کے والد اور ان کے والدہ کے مختصر حالات زندگی دیکھیں گے، اور قبل از اسلام ان کی زندگی کے بارے میں مختصر سا تبصرہ کریں گے، اور ایسے ہی انہوں نے اسلام کن حالات میں قبول کیا، ان کے قبول اسلام کے بارے میں ہم تذکرہ کریں گے۔ ایسے ہی ان کی اشاعت اسلام کے حوالے سے کہ انہوں نے اشاعت اسلام کے حوالے سے کیا کیا خدمات سر انجام دی ہیں، انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایسے ہی آخر میں ان کی مکی زندگی کے کچھ اہم اور چند واقعات کا تذکرہ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم ان کے نام و نسب کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اصل نام تھا وہ عبداللہ تھا، اور ان کی جو کنیت تھی ان کو ابو بکر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ان کا جو لقب ہے، ان کے 2 لقب ہیں، ایک تو صدیق ہے اور ایک ان کا لقب جو ہے وہ عتیق ہے، یعنی عتیق اور صدیق یہ 2 القاب ہیں آپ کے۔ کنیت جو ہے ابو بکر ہے اور نام آپ کا اصل عبداللہ تھا۔ ایسے ہی آپ کے والد کا نام عثمان تھا، عثمان بن عامر، اور وہ شرفائے مکہ میں شمار کیے جاتے تھے، اور ان کا جو سلسلہ نسب ہے حضرت ابوبکر صدیق کا 6ٹھی پشت میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ سلسلہ نسب کچھ یوں ہے کہ عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب اور بن لوئی، تو یہ مرہ پر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے حضرت ابوبکر صدیق کا سلسلہ نسب جا ملتا ہے۔ تو اب ہم ان کے والد اور والدہ کے مختصر سے حالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ان کے والد کے حالات دیکھتے ہیں۔ ان کے والد کا نام جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ عثمان تھا، اور وہ اپنی کنیت ابو قحافہ کے نام سے مشہور تھے، یعنی زیادہ تر ان کو ابو قحافہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ تو ابو قحافہ نے بہت طویل عمر پائی تھی، اور ابتداءً جیسا کہ عرب کا اصول تھا، یا عرب کے جو رؤساء تھے یا شرفاء تھے یا معززین جو تھے وہ اسلام کی مخالفت کرتے تھے، تو ایسے ہی ابتداءً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ نے بھی اسلام کی خوب مخالفت کی، اور اس کے بعد پھر فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت ابو قحافہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بزرگی دیکھ کر فرمایا تھا کہ انہیں کیوں تکلیف دی ہے، میں خود ان کے پاس چل کر آ جاتا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قحافہ کے سینے پر نہایت ہی شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرا اور ان کو کلمات پڑھنے کی تلقین کی، تو اس طریقے سے آپ جو ہیں وہ مشرف با اسلام ہوئے۔ تو ان کی وفات کے بارے میں اگر گفتگو کریں تو ابھی جیسا کہ ہم نے عرض کیا ہے کہ انہوں نے نہایت ہی طویل عمر پائی تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد تک بھی آپ زندہ رہے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت آئی تھی تو اس میں آپ کی آنکھوں کی بصارت چلی گئی تھی، اور پھر حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 97 سال کی عمر میں وفات ہوئی تھی، اور اس وقت 14 ہجری تھی، یعنی 14 ہجری میں 97 برس کی عمر میں آپ نے وفات پائی تھی۔ اور اگر آپ کی والدہ کے بارے میں گفتگو کی جائے تو آپ کی والدہ کا جو نام تھا ام الخیر سلمہ تھا، اور سلسلہ نسب کچھ ان کا یوں ہے کہ ام الخیر بنت صخر بنت عامر بن کعب اور بن تیم بن مرہ، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا سلسلہ نسب بھی آگے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے جا ملتا ہے۔ تو حضرت ام الخیر سلمہ بنت صخر ان خواتین میں سے ہیں جنہوں نے ابتدائی میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو ان سے پہلے صرف 39 لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب علی الاعلان اسلام کا اظہار نہیں کیا جا سکتا تھا، ورنہ مشرکین جو تھے وہ ببانگ دہل مسلمانوں کو قتل کرتے تھے اور مسلمانوں پر مظالم ڈھاتے تھے۔ تو اس لیے یہ اس زمانہ میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا جب اسلام کا اظہار نہیں کیا جا سکتا تھا۔
اب ہم آپ کی زندگی دیکھتے ہیں جو کہ اسلام سے پہلے تھی، اسلام کے ظہور اور اسلام کی آمد سے پہلے آپ کی زندگی کس طریقے کی تھی۔ تو اسلام سے قبل بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک متمول تاجر کی حیثیت سے سمجھا جاتا تھا، یعنی وہ بہت مالدار تھے اور ان کی بہت بڑی تجارت تھی، تو اس طریقے سے وہ مالدار اور تاجر کی حیثیت سے جانے جاتے تھے۔ ایسے ہی ان کو قابل تعظیم سمجھا جاتا تھا کیونکہ ان کی دیانت، راست بازی اور ان کا جو علم تھا، ان کا جو تجربہ، ان کا جو حسن خلق تھا، ان ساری چیزوں کے باعث ان کو قابل تعظیم سمجھا جاتا تھا، ان کو معزز سمجھا جاتا تھا۔ ایسے ہی جاہلیت کے دنوں میں خون بہا کا مال آپ کے پاس ہی جمع ہوتا تھا، اور اگر کبھی کبھی کسی دوسرے شخص کے پاس خون بہا کا مال جمع کروا دیا جاتا تو قریش اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے۔ تو اس لیے خون بہا کا مال جمع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ دیانتداری اور راست بازی کے اعلیٰ درجے پہ فائز تھے۔ ایسے ہی ایام جاہلیت میں بھی اگرچہ آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے یا اسلام اس وقت تک ظاہر نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی آپ بری چیزوں سے نفرت کرتے تھے، جیسے شراب نوشی، اس کو آپ نے کبھی بھی پسند نہیں کیا، یا ایسے ہی چوری، زنا، ڈاکہ وغیرہ اس طرح کی جو گناہ والے کام ہیں یا برے کام جو ہیں ایام جاہلیت میں بھی آپ ان سے دور رہتے تھے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن سے ہی آپ کو خاص محبت اور خاص خلوص تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی دوستی گہری تھی، اکثر تجارت کے سفروں میں بھی دونوں کٹھے ہی جایا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن ہی سے آپ کی دوستی رہی ہے۔ صرف 2 سال کا ہی فرق ہے پیدائش کا، باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال بڑے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال چھوٹے ہیں، بس اتنا فرق ہے، ورنہ بچپن سے ہی دونوں ایک ساتھ پلے بڑے ہیں اور ایک ساتھ زندگی گزاری ہے۔ تو یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ بری چیزوں سے نفرت کرتے تھے تو دوست کا اثر دوست پر ہوتا تو ہے ہی، شاید کہ اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ شراب نوشی، زنا یا اس طرح کے فحاشی والے کاموں سے ایام جاہلیت میں بھی دور رہتے تھے۔ تو اب ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ دیکھتے ہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فریضہ نبوت عطا کیا گیا تو سب سے پہلے آپ نے مخفی طور پر، خفیہ طور پر اپنے احباب اور اپنے متعلقین اور اپنے جو قریبی دوست تھے ان کو دعوت دین دی، ان کو ایک اللہ کی طرف بلانے کی کوشش کی۔ تو جب اپنے دوستوں اور اپنے متعلقین کے سامنے اس حقیقت کا، دین اسلام کی جو تھی اس کا اظہار کیا، تو مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا اور سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا۔ اب اس میں مورخین کے اختلاف ہے کہ سب سے پہلے کس شخص نے اسلام قبول کیا، تو اس میں مورخین نے مختلف آراء کا اظہار کیا ہے، اور کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور بعض مورخین کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا سب سے پہلے۔ ایسے ہی بعض مورخین کا کہنا ہے کہ یہ فضیلت حضرت زید بن ثابت کو حاصل رہی ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو یہ مختلف آراء ہیں مورخین کی کہ سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا، لیکن پھر کچھ مورخین نے اس میں تطبیق کی صورت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور ان تمام روایات کو اور ان تمام آراء کو ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ تطبیق اس طریقے سے دی ہے کہ حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور حضرت زید بن حارثہ جو کہ غلام تھے انہوں نے غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد اور بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ تو اس طریقے سے یہ تمام آراء اور تمام روایتیں درست ثابت ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ کہنا بجا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو اشاعت اسلام کی جو ذمہ داری تھی، دین حنیف کی جو نشر و اشاعت کی ذمہ داری تھی، اس کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے جد و جہد اور کوشش شروع کر دی، اور آپ کے ہاتھ پر ہی بہت سے اجلہ صحابہ اور اکابرین صحابہ جو تھے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔
جن میں حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبداللہ، یہ لوگ جو ہے آپ کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوئے۔ ایسے ہی حضرت عثمان بن مظعون، حضرت ابو عبیدہ، حضرت ابو سلمہ، حضرت خالد بن سعید، اور اس طرح کے اور بھی اکابر صحابہ ہیں جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔ ایسے ہی اور بھی بہت سی نیک اور سعید روحیں جو تھیں وہ آپ کے طور و طریق کو دیکھ کر، آپ کے طرز زندگی کو دیکھ کر اسلام کی طرف مائل ہوئیں۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے صحن میں، گھر کا جو صحن تھا ان کا، وہاں پر ایک چھوٹی سی مسجد بنائی ہوئی تھی، اور وہاں پر آپ نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ چونکہ آپ نہایت ہی رقیق القلب تھے، تو جب آپ قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، آپ روتے تھے قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت۔ تو لوگ آپ کا یہ طریقہ دیکھ کر وہاں پر جمع ہو جاتے تھے، اور اس پر اثر منظر کو دیکھ کر نہایت ہی متاثر ہوتے تھے اور اسلام کی طرف مائل ہوتے تھے۔ تو اس طریقے سے بہت ہی جد و جہد کی آپ نے اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے، اور اسلام کو آگے پھیلانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار اور خدمتگار بن گئے۔ ایسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کی اشاعت اور دین کی تبلیغ کے لیے ایک خدمت یہ بھی سر انجام دی تھی کہ چونکہ حضرت ابوبکر صدیق کو تو ہر کوئی جانتا تھا، تو اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بازاروں میں اور قبائل عرب میں لے جاتے تھے، عام مجمعوں میں لے جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرواتے تھے۔ تو چونکہ حضرت ابوبکر صدیق کو ہر کوئی جانتا تھا اور آپ کے ساتھ تعارف تھا، آپ کو جانتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کی وجہ سے پھر لوگ سنتے تھے اور اسلام کی طرف مائل ہوتے تھے۔ اب ہم آپ کی زندگی کے چند اہم واقعات دیکھتے ہیں جو مکی زندگی میں پیش آئے، اور اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے حوالے سے، یا آپ کی اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے جو واقعات ہیں ان میں سے چند ایک ہم دیکھتے ہیں۔ تو اہم واقعات میں سے ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے لوگوں کی تعداد بڑھنے لگی تو اس تعداد میں زیادہ تر غلام اور لونڈیاں، باندیاں شامل تھیں۔ وہ مسلمان ہو جاتے تھے، اسلام قبول کر لیتے تھے، لیکن جب ان کے آقاؤں کو پتہ چلتا تھا تو پھر وہ ان مظلوم غلاموں کے اوپر ظلم ڈھاتے تھے، ان کو اپنے ظلم و جبر کا نشانہ بنانے کی کوشش کرتے تھے اور طرح طرح کی تکالیف انہیں پہنچاتے تھے۔ تو لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمام معاملات دیکھتے تو پھر اپنی طرف سے قیمت ادا کر کے اس مظلوم غلام کو آزاد کر دیتے تھے، یعنی اس کے آقا کو اس کی رقم دیتے تھے اور اس کو آزاد کروا دیتے تھے۔ ایسے ہی اہم واقعات میں سے یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تقریر فرما رہے تھے تو مشرکین آپ کی تقریر سن کر سخت برہم ہوئے اور آپ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اس قدر مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کافروں کو ڈرا دھمکا کر کہا کہ خدا تمہارا ناس کرے، کیا تم صرف ان کو اس لیے مار رہے ہو، اس لیے قتل کر رہے ہو کہ یہ خدا کا نام لیتے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برہم ہونے پر وہ کافر پیچھے ہٹ گئے تھے۔ ایسے ہی ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو اسی حالت میں عقبہ بن معیط آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کر پھندا ڈالنے کی کوشش کی، مطلب اس میں بل دے کر آپ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی۔ تو اس وقت اتفاقاً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پہنچ گئے اور عقبہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ کیا اور فرمایا کہ تم ان کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ یہ تمہارے پاس خدا کی نشانیاں لے کر آیا ہے اور کہتا ہے کہ میرا رب ایک ہے، صرف تم اس وجہ سے ان کو قتل کرنے کے در پہ ہو۔ اس طریقے سے اور بھی بے شمار واقعات ہیں جو مکی زندگی میں پیش آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی خاطر، دین کی اشاعت کی خاطر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خدمات سر انجام دی ہیں تو وہ سارے کے سارے ان واقعات میں تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ مختصر سا جائزہ ہم نے لینے کی کوشش کی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام و نسب پڑھا ہے، ان کے والد اور ان کے والدہ کے مختصر حالات دیکھے ہیں، ایسے ہی قبل از اسلام ان کی زندگی پر تبصرہ کیا ہے اور ان کے قبول اسلام کا واقعہ دیکھا ہے، اور اشاعت اسلام میں انہوں نے جو خدمات سر انجام دی ہیں
ان کو ہم نے مختصراً دیکھا ہے، اور ایسے ہی مکی زندگی کے کچھ اہم واقعات پر ہم نے گفتگو کی ہے۔ تو اگلے سبق نمبر 2 میں انشاءاللہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدنی زندگی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔